اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں، یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ لوگ جو چیزیں اپنے پاس جمع کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ یونس آیت نمبر 58، اس آیت میں اللہ رب العالمین اپنے حبیب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہے اور ان سے فرما رہا ہے کہ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منائیں۔ جو بھی چیزیں ان کے پاس ہیں وہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ انسان بعض اوقات دنیا کی چیزوں کو جمع کرتا ہے، چاہتا ہے کہ ان کو اپنے گرد جمع کر لے، لیکن اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز مہم ہے تو وہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر قمی میں حدیث موجود ہے، امام باقر علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں سوال ہوا تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جس چیز پر خوشی منانے کا کہا ہے وہ فضل اور رحمت ہے۔ اللہ کا فضل ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس کی رحمت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ کہ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ جو بھی میرے رسول کی رسالت پر، اس کی نبوت پر ایمان لائے، اس کے بعد وہ علی کی ولایت پر ایمان لائے۔ رسول کی رسالت کے بعد علی کی ولایت، یعنی در حقیقت ان سب کو اس چیز پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کی رسالت کے بعد لوگوں کے لیے جس کو ہادی مقرر کیا ہے وہ علی ابن ابی طالب ہیں، جو انہیں گمراہی سے بچائیں گے، جو انہیں صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ یعنی اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ اس چیز پر تم خوشی مناؤ کہ تمہارے پاس رسول اللہ کے بعد ایک ہادی برحق ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور جو بھی چیزیں تم دنیا کی جمع کرتے ہو یہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ عزیزان محترم، تفسیر قمی میں ایک اور حدیث موجود ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے سواری پر نکلے تو امیر المومنین بھی ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کہا کہ اے علی، یہاں تو میرے ساتھ تم بھی سواری پر سوار ہو جاؤ، یہاں واپس لوٹ جاؤ۔ اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ میں اگر سوار ہوں تو تم بھی سوار ہو، میں اگر بیٹھا ہوں تو تم بھی بیٹھے ہو، میں اگر چل رہا ہوں تو تم بھی چل رہے ہو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے بھی جو بھی عزتیں مجھے دی ہیں وہ سب تمہارے لیے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور تمہیں وسیع بنایا ہے، تمہیں ولایت عطا کی ہے۔ پھر رسول اللہ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ اللہ کے فضل اور رحمت پر خوش ہو جائیں۔ تو اللہ کا فضل میں ہوں، میری رسالت ہے، میری نبوت ہے، اور اللہ کی رحمت تمہاری ولایت ہے۔ اے علی، میرے بعد جس نے تمہاری ولایت کا اقرار کیا تو اس نے میری رسالت کا اقرار کیا، جس نے تمہارا انکار کیا اس نے میرا انکار کیا، جس نے میرے فضل کو مانا اس نے اللہ کے فضل کو مانا، اور جس نے میرے فضل کا انکار کیا اس نے اللہ کے فضل کا انکار کیا۔ میرے بعد اگر ہدایت کی راہ ہے تو وہ تمہارے پاس ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھنے کے بعد فرمایا امیر المومنین سے کہ علی، کہ اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پر خوشیاں مناؤ کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اس کا فضل اور رحمت آیا ہے۔ تو یہ در حقیقت آیت تمہارے شیعوں کے لیے ہے جنہوں نے تمہاری ولایت کا اقرار کیا ہے اور تمہاری ولایت پر پائے بند ہیں۔ اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی خوش رکھے گا اور معاشر میں بھی خوش رکھے گا، اور ان سے کہا ہے کہ تم خوشی مناؤ، کیونکہ خوشی تو وہی منا سکتا ہے جس کے پاس ولایت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اور اس بات پر خوش ہونا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ولایت نصیب کی ہے در حقیقت واجب ہے اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے خود کہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس بات پر خوش ہوا کرو کہ علی تمہارے امام ہیں اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء وہ تمہارے امام ہیں، یعنی تم اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایت پر چلنے والے ہو،
اللہ کی طرف سے بنائے گئے امام کو ماننے والے ہو، اللہ کی رحمت کو قبول کرنے والے ہو۔ اس رحمت پر قبول کرنے کا اللہ رب العالمین یہ فرما رہا ہے، جس نے فضل اور رحمت کو قبول کیا ہے وہ خوشیاں منائے۔ تو در حقیقت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے واجب ہے کہ ہمارے پاس اگر ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام ہے تو یہ باعث عزت و افتخار ہے۔ اس بات پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جہاں ہمیں رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کی، تو رسالت کے بعد ہمارے لیے راہ ہدایت یعنی ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی عطا کیا۔ اس بات پر میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے ہمیں رسالت کے بعد ولایت امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کو قبول کرنے والا بنایا اور ہماری خوشیوں میں اضافہ فرما۔ عزیزان محترم، اپنے کمنٹس اور آراء کے ساتھ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔